Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اولم یر الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک آسمان اور زمین دونوں بند تھے، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ اب یہ بڑی اہم آیت ہے اور کائنات کے اس فلسفے کے اعتبار سے اس پہ بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بس میں صرف جمع کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو بند ہونے کا مطلب عام ہے جو ہمارے سامنے یعنی بالکل اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین بند تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی آسمان سے بارش برسائی اور زمین کو اللہ نے کھولا اور اس میں سے اللہ نے ہمارے لیے نباتات جو ہے نا وہ برآمد کر دی۔ یہ بڑا آسان سا مطلب۔ ایک مطلب اس کے سوا ہے اور اس پر مفسرین نے بڑا طویل کلام فرمایا، اور ذرا اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ یعنی اصل میں یہ اس کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ایک طبقہ پایا جاتا ہے ہمارے ہاں بہت بڑا، جو ملحدین کا طبقہ ہے، ایتھیسٹ، اور ان کا خیال یہ کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، اسے کوئی بنانے والا نہیں تھا، اور اسی کے لیے وہ بگ بینگ تھیوری بھی پیش کی جاتی ہے کہ بھئی وہ ایک بگ بینگ ہوا ہے، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور بہرحال یہ کائنات بن گئی اور یہ نظام خود بخود چلنا شروع ہو گیا۔ بڑا معروف واقعہ ہے۔ ایک ملحد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کر دیا کہ میرے ساتھ آپ مناظرہ کر لیں، میں ثابت کر دوں گا کوئی خدا نہیں ہے اس کائنات میں، خود بخود ہی چل رہا ہے سارا نظام۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے مناظرے کا وقت طے کر لو، جب ہم نے گفتگو کرنی ہے اور جب ہم نے اللہ کے وجود پر بات کرنی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی، تو پھر یہ کہ ہم اس وقت جمع ہو جائیں گے اور لوگ بھی جمع ہو جائیں۔ تو بہرحال وہ وقت طے ہو گیا، لوگوں کو جمع کر لیا گیا، اور مقررہ وقت پر وہ ملحد جو ہے نا وہ وہاں پہ اس میدان میں پہنچ گیا۔ اب مناظرے کا وقت قریب آ گیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں نہیں پہنچے۔ وقت گزرنے لگا تیزی کے ساتھ، مقررہ وقت بھی گزر گیا۔ اب وہ ملحد کہنے لگا دیکھو یہ نعمان بن ثابت کو تم کہتے تھے اس کے پاس بڑا علم ہے رحمہ اللہ، تو یہ تو آج میرے مناظرے سے فرار ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ خدا کے وجود کو ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے، تو نے پوچھا کہ آپ حضرت لیٹ کیوں ہو گئے تھے، بڑی تاخیر سے پہنچے، کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں بس مناظرے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، آ رہا تھا، راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، میں نے دیکھا وہاں کوئی کشتی نہیں تھی جس سے میں دریا پار کر سکوں، میں کچھ دیر وقت کھڑا انتظار کرتا رہا۔ یا کیسا ہوا کہ اس دریا کے کنارے پہ ایک درخت تھا، یک وہ درخت اپنی جڑوں سے کٹا، پھر اس کے الگ الگ پیس ہوئے، پھر اس کے تختے بنے، وہ تختے جڑنے لگے آپس میں، وہ تختے جڑ کر ایک کشتی بن گئی، اور ایک وہ کشتی بن کے پانی میں آ گئی۔ میں نے کہا چلو شکر ہے کوئی انتظام ہو گیا۔ میں اس کشتی میں بیٹھا، وہ کشتی خود بخود چلنے لگی، اور خود بخود چلتے ہوئے اس نے مجھے دریا کے پار اتارا اور میں اتر کے تمہارے سامنے آ گیا۔ تو ملک کہنے لگا آپ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، درخت خود بخود کٹ گیا، خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود آپس میں جڑنے لگ گئے، خود بخود کشتی بن گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑی فضول بات ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بس میرا مقصد پورا ہو گیا، مجھے آپ سلام کریں، آپ کو بھی سمجھ آنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ایک درخت خود کٹ کر ایک کشتی نہیں بن سکتی تو پوری کائنات خود کیسے چل سکتی ہے، اور کسی ملاح کے بغیر، کسی انجن کے بغیر وہ کشتی پانی میں چل نہیں سکتی، تو یہ کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے کسی چلانے والے کے بغیر؟ بس مناظرہ ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ خود بخود چلنے والی کائنات، ہم آج بھی اپنی نسل کو بگ بینگ پڑھا رہے ہیں کہ وہ دھماکہ ہوا بہت بڑا، پھر یہ خود بخود۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح ہم کیا بیان کر رہے ہیں، ہوا ہوگا کوئی دھماکہ، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، میں بگ بینگ کا انکار نہیں کرتا، لیکن ذرا سمجھیں کہ اگر ایک دھماکہ ہو، یہ پاکستانیوں کو تو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ایک عذاب تھا اللہ کی طرف سے جو ہم پہ مسلط تھا خودکش حملوں کا، اور یہ دھماکے ہم نے ہوتے ہوئے اپنے ملک میں دیکھے، اور کئی بے گناہ جانیں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں لوگ۔
تو کبھی آپ دیکھیں کہ کہیں پہ وہ خدا نخواستہ کو دھماکہ ہوا ہو تو کیا مطلب وہاں پہ ایک دھماکہ اور ساری چیزیں جا کر آٹومیٹکلی اپنی اپنی جگہوں پر سیٹ ہو جاتی ہیں؟ وہ تو تباہی بن جاتی ہے. دھماکہ تو نام ہی تباہی کا ہے، بربادی کا ہے. ایک دھماکہ ہوا اور سورج بالکل عین درمیان میں آ کے فٹ ہو گیا، اور پھر سارے سیارے اپنے 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 مدار میں جا کے فٹ ہو گئے، اور وہ بالکل عین ایگزیکٹ اپنے مدار کے اندر گھومنا شروع ہو گئے. یہ کون سا ایسا اتنا یونیفارم قسم کا دھماکہ تھا کہ یہ سارا خود بخود چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے فٹ ہو گئی. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر زمین اگر چند ملی میٹر کے حساب سے اپنے جس راستے پہ چل رہی ہے، اگر چند ملی میٹر بھی سورج کے قریب ہونا شروع ہو جائے تو چند سال میں سارے انسان جو اس زمین پہ رہ رہے ہیں جل کے مر جائیں گے گرمی سے. اور اگر چند ملی میٹر دور ہونا شروع ہو جائے تو چند سال کے بعد سب لوگ سردی سے، برف سے، ٹھنڈک سے مر جائیں گے. یہ کون ہے جس نے اس کو اس مدار میں رکھا ہوا ہے، اور کون ہے جو اس کو اس مدار میں چلا رہا ہے بڑی ترتیب کے ساتھ؟ یہ اللہ ہے کرنے والا. کسی خالق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. یہ خود بخود بن جانے والی کائنات نہیں ہے، ممکن نہیں ہے یہ. لہذا فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، انہیں پتہ ہونا چاہیے آسمان اور زمین بند تھے، اکٹھے تھے، جمع تھے. اللہ نے ان کو کھولا ہے اور ان کو الگ الگ کیا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ نے اس نظام کائنات کو بنایا اور چلایا ہے. یہ تو ایک سولر سسٹم ہے نا جس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک نظام شمسی، پتہ نہیں کتنے نظام شمسی کائنات میں اور موجود ہیں جن کو اللہ چلا رہا ہے. یہ خود بخود ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا اور ہم نے چلایا اور ہم چلا رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی کے ذریعے ہر شے کو زندہ رکھا، ہر شے. یعنی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ پانی ہے وہ جس کے اندر اللہ نے مادہ حیات رکھا ہے. زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں انسان کو ریکوائرڈ ہیں وہ سب کی سب پانی میں موجود ہیں. افلا یؤمنون، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں بوجھ رکھ دیے تاکہ وہ انہیں ہلاتی نہ رہے. یعنی پہاڑوں کو نصب کر دیا اور ان پہاڑوں کے ذریعے زمین کو سٹیبل کیا. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ اپنی منزلوں کی رہنمائی حاصل کریں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا. اور بڑی نشانی بنایا اللہ نے. اتنی مضبوط چھت ہے لیکن بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، بغیر کسی ستون کے قائم ہے. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اس کائنات کو چلانے کے لیے سہاروں کا محتاج نہیں ہے. اسے وزراء نہیں چاہیے، اسے مشیر نہیں چاہیے، اسے مشورہ کرنے والے نہیں چاہیے. وہ رب العالمین ہے اور وہ اکیلا اس کائنات کو چلانے کے لیے کافی ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن پیدا کیے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند بھی. وَكُلٌّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. سب کے سب جو اللہ نے ان کے لیے مدار مقرر کیا ہے وہاں پہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کو مقرر کیا اور اللہ اس کو چلا بھی رہا ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. یہ جو ہے نا آب حیات کا تصور، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو مطلب زندہ رہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی شخصیت ایسی ہوتی جس کو موت نہ آنی ہوتی تو اللہ کے نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر پہ اس بات کا اعلان کیا ہے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختیاں برحق ہیں، لیکن اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کو موت نہیں. اب مشرکین مکہ بہرحال کہتے تھے اچھا کوئی بات نہیں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے اور 20 30 40 سال اور زندہ رہ لیں گے، اس کے بعد بہرحال انہوں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور بیٹا ان کا کوئی ہے نہیں جو ان کے مشن کو آگے لے کے چل سکے. تو بہرحال یہ ہے کہ دعوت کا سلسلہ یہیں پہ شاید ختم ہو جائے گا، چند سالوں بعد یہ معاملہ بند ہو جائے گا خدا نخواستہ. تو بتایا گیا کہ ہمیشگی تو کسی بھی نبی کے لیے نہیں تھی. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت ہو بھی گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ کے مد مقابل ہیں یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے.
انہوں نے بھی مرنا ہے، انہیں بھی موت آنی ہے، انہیں بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور یہ جو آپ کے مشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو آگے لے کے چلنے والا کوئی نہیں ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی کوئی نہیں بھیجنا آپ کے بعد، کوئی رسول نہیں بھیجنا، لیکن ہم آپ کے بعد آپ کی امت کے ذمہ یہ لگائیں گے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت قیامت تک دیتی رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنے کو جانچنے سے آزماتے رہیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہیں جو ہمارے خداؤں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ان کے الہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، بلکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے انکار کر رہے ہیں جو کافر ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے، جلد باز ہے یہ، اسی لیے یہ جلدی والی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ کسی دکاندار کو پوچھیں اور اس سے کہیں گے یار تمہارے پاس دو لوگ آئے اور تمہارے پاس ایک شے بیچنے کے لیے موجود ہے، اور ایک کہے کہ میں ابھی کیش پیسے دیتا ہوں، ٹھیک، یہ مجھے بیچ دو، اور دوسرا یہ کہ کہے کہ نہیں میں پیسے تو اتنے ہی دوں گا لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں 6 مہینے بعد دوں گا، تو وہ دکاندار کسے پریفر کرے گا؟ کیش دینے والے کو۔ ایسے ہی ہے، یہ ہماری فطرت میں ہے معاملہ، اور ہم نے اسی سے لڑنا ہے، اس لیے کہ ہم اس جلدی والی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اس کا عیش و آرام ہمیں نظر آ رہا ہے، جنت کا آرام نظر نہیں آ رہا، جنت بعد میں آنے والی ہے، دنیا ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس کی فیسلٹیز، اس کا عیش و آرام ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہاں جو کیش فائدہ ہو سکتا ہے وہ اس دنیا میں لے لو، وہ آخرت، پنجابی کا محاورہ بنا ہوا نا، اے جہاں مٹھا تے او کس ڈٹھا، وہ جب آئے گا دیکھی جائے گی، یہ تو سامنے موجود ہے نا، لہٰذا اس میں تو فائدہ حاصل کرو، اس میں تو یہ عیشی کر لو۔ لہذا اسی لیے فرمائے گا کلا بل تحبون العاجلہ، تم اس عجلت والی زندگی سے، اس عجلت والی دنیا سے محبت کرتے ہو۔ تو فرما خلق الانسان من عجل، انسان کو بڑا جلد باز بنایا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، پس مجھ سے جلدی نہ کرو۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا؟ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، وہ عذاب کب آئے گا؟ لے آئیں ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش یہ کافر جان لیں، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب وہ اپنے چہروں پر سے آگ کو روک نہیں سکیں گے، ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پشت پر سے، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ، آپ اندازہ لگائیں نا، خدا نہ خواستہ کبھی کسی شخص کو آگ لگ جائے، وہ فوراً یعنی وہ کوئی شاید تلاش کرتا ہے جس سے اپنے آپ کو کور کر لے، جس سے اس آگ کو بجھا لے، وہ پانی تلاش کرے گا، وہ کوئی کمبل تلاش کرے گا، کبھی کوئی ریت تلاش کرے گا، کسی طریقے سے اس آگ کو میں اپنے سے پرے کر سکوں، دور کر سکوں۔ لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہوگی، جب یہ ان کے چہروں کو جھلسائے گی اور جب ان کے یہ پورے جسم پر طاری ہوگی، تب یہ اس جہنم سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ ان پر اچانک آئے گی، فتبہتہم، تو ان کے ہوش اڑا دے گی، فلا یستطیعون ردہا، پھر وہ اسے لوٹانے کے قابل نہیں ہوں گے، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ولقد استہزئ برسل من قبلک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق بھی اڑایا گیا تھا، فحاق بالذین سخروا منہم، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز میں جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، اب یہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، سوچو، غور و فکر کرو
من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون تمہاری رات اور دن نگہبانی کرتا ہے رحمان کے مقابلے میں؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو انہیں ہمارے سوا بچاتے رہتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی بھی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ان کا ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اب جب مشکل آئے گی تو کون تمہیں بچانے والا ہے؟ جب تم سمندروں کے طوفانوں میں پھنس جاؤ گے، میں نے آپ کو سنایا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ابو جہل کا بیٹا مکے سے بھاگا تو طوفان میں گرفتار ہوا، اور اس طوفان میں اس نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا، اور پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کو پکارا کرو، مجھے یقین ہے کہ یہاں وہ ہبل، وہ لات، وہ منات، وہ یہ بت میری مدد کے لیے نہیں آ سکتے جنہیں میں پکارتا رہا ہوں، لہٰذا میں اللہ کو پکارتا ہوں اس طوفان میں گرے ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کو پکارا کرو، تو پھر فرق کیا ہوا؟ مجھے ان پر ایمان لے آنا چاہیے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے انہیں عیش کا سامان دیا، انہیں بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر عرصہ طویل ہوتا گیا، ان کی عمریں لمبی ہوتی گئیں۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننکسها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی اطراف سے ان کے لیے تنگ کر رہے ہیں؟ افہم الغالبون، پھر کیا وہ غالب آ سکیں گے؟ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما انذرکم بالوحی، میں بے شک تمہیں وحی کے ذریعے سے خبردار کر رہا ہوں، ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہرے نہیں سنا کرتے جب انہیں پکارا جاتا ہے، جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے اللہ کے عذاب سے نہیں سن سکتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ہلکا سا ٹچ بھی ہو جائے نا، ہلکا سا جھونکا بھی آ جائے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، یا لازمی ہوگا کہ وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.